مناسبت سے آپ تشریف فرما ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے سخت ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ وہ چند دن تھے جس میں اسلام کا مستقبل طے ہو گیا تو یہ کوئی مبالغہ نہیں کیا گیا۔ یعنی سیاسی لحاظ سے مستقبل، معاشرتی اعتبار سے مستقبل، معنوی اعتبار سے مستقبل، یہ سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں انہی چند دنوں کے اندر، جن ایام کی یاد میں آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اب یہ ہے کہ بی بی کی شہادت اور جو واقعات پیش آئے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سے شہادت تک، ان کے اوپر کئی اعتبار سے غور کیا جاتا ہے، کئی لحاظ سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو اس لحاظ سے خاص کر دیکھا جاتا ہے کہ مثلا بی بی سلام اللہ علیہا نے جو قربانیاں دیں وہ قربانیاں کیا قربانیاں تھیں۔ اگر بی بی یہ اعتراض بلند نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ جو کچھ بی بی نے قربانیاں دیں اگر یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس دوران میں مثال کے طور پر اس کا بھی بہت تفصیل سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرج، بظاہر ایک طرح کی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ایک طرح کی، میں معتقد نہیں ہوں کہ امیر المومنین نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن جو ایک طرح کی اختیار کیا جانا امیر المومنین سے منسوب ہے، اس خاموشی کے، ظاہری خاموشی کے کیا اسباب تھے؟ تو مثال کے طور پر وہ مشہور و معروف گفتگو جو ایک لبنانی عالم نے بھی بیان کی، تو وہ بہت سارے لوگوں کو سند مل جاتی ہے اعتراض کرنے کے لیے کہ مثلا امیر المومنین نے شمشیر کیوں نہیں نکالی، اور اس کے اوپر نہیں معلوم کتنے مباحث اور کتنی گفتگو، اس کے اوپر دلائل ادھر سے ادھر سے یہ سب پیش کیے جاتے ہیں۔ انہی میں جو ایک اور بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ وہ قوم کہ جو اپنے نبی کے اوپر چند مہینے پہلے تک جان دے رہی تھی، اس قوم کی نبی کی صاحبزادی کے ساتھ جن کی حیثیت سب کو پتہ تھی، یہ ہوا اور وہ قوم خاموش رہی۔ یہ جو گفتگو ہے، میرا اپنے خیال ہے اس سے قاطع نظر کہ جو میں نے تمام مسائل آپ کی خدمت میں عرض کی اشارتاً، اس پہ بھی موضوع ہے، اس پہ بھی موضوع ہے، یہ موضوع میرا اپنے خیال ہے کہ وہ موضوع ہے جس کو ہر دور میں اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جو دوست احباب کسی بھی وجہ سے ٹیک لگانے پہ مجبور ہیں وہ وہیں رہیں، جن کو ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ مجلس میں آخر تک بیٹھیں گے، ان کے آگے آنے میں کوئی دشواری نہیں ہو جائے گی۔ تو وہ جو ٹیک نہیں لگا رہے اور بیٹھے بھی رہیں گے آخر تک، وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تو ذرا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی۔ اب میں بھی ظاہر عمر کے اس حصے میں داخل ہو رہا ہوں کہ مجھے ٹیک لگانے کی اہمیت سمجھ میں آنے لگی ہے، تو اب میں جو ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کبھی نہیں کہتا کہ بھئی وہ اپنی جگہ چھوڑیں، خدا نہ کرے مثلا اگلے 40 منٹ میں اس کی کمر کا کوئی مہرہ ہل گیا تو میں کہاں قیامت کے دن ذمہ داری اٹھاؤں گا؟ تو جو واقعاً بھائی ٹیک لگانا چاہتے وہ لگائے، ظاہر اس کا مسئلہ ہے۔ ہم تو اسی لیے، اور پھر کوئی ہوتا ہے ایک مثلا وہ کہتا ہے کہ بھئی مولانا مثلا میرا بچہ ہے، میں نہیں چاہتا آگے لاؤں کہ ڈسٹرب ہوں سب۔ کوئی کہتا ہے مولانا اصل میں 40 منٹ کے بعد مجھے واپس جانا ہے، مثلا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو میں ان سب کو استثناء کر کے باقیوں کو کہتا ہوں کہ بھئی باقیوں کے تو آگے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ آگے آ جائیں تاکہ وہ، اب ظاہر ہے اس میں بھی ایک دشواری ہوتی ہے، اٹھنا ہوتا ہے پھر بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک دشواری کا کام ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، چند لوگوں کو چند انچ آگے لانا کتنا مشکل کام ہے، تو بتاؤ قوم کو آگے لانا کتنا مشکل ہوگا؟ چند انچ آگے لانا مشکل پڑ جاتی ہے، تو قوم کو آپ کہیں گے بھئی وہ کھڑے ہوں، جان دیں، قربانیاں دیں، تو آسان کام نہیں ہے یہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ فتح مکہ کا واقعہ مشہور و معروف، سب بیان کرتے،
جناب بیان کرتے ہیں کہ بھائی مکے میں ظاہر ہے کہ مختلف خاندان تھے، اس میں ابو سفیان کا بھی نام تھا وہاں پہ مکے میں، بنی امیہ خاندان. تو رسول خدا کی کوشش تھی کہ مکے میں داخل ہوتے وقت خون نہ بہے، کسی بھی قسم کی جنگ نہ ہو. مکے کا ایک تقدس تھا. تو اللہ کے نبی نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی آ جاؤ، یہاں پہ کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو عباس بن عبد المطلب رسول خدا کے چچا نے اس بات کو احساس کیا اور انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پناہ دوں گا اور کوئی مسلمان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تو عباس بن مطلب ابو سفیان کو لے کر مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے. اور وہ جو لشکر میں لائے تھے وہ اس لیے لائے تھے کہ ابو سفیان کو یہ اندازہ ہو کہ لڑنے کا کوئی مقام نہیں ہے، تم جیت نہیں سکتے اس لشکر سے. اللہ کے نبی نے بھی دیکھا کہ ابو سفیان آیا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک سادہ سا کام کیا. کوئی لشکر کی نمائش نہیں کی، اسلحے کی نمائش نہیں کی، کچھ نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں وضو کروں گا، میں وضو کروں گا. پانی لے آئے گیا. اللہ کے نبی نے وضو کرنا شروع کیا. جیسے انہوں نے وضو کرنا شروع کیا، مسلمان نبی کے بازوؤں سے مس ہوئے پانی کو جمع کرنے کے لیے برتن رکھتے تھے. جو رسول خدا کے رخسار انور سے پانی ٹچ ہو کے زمین پہ گرنے لگتا تھا، اسے گرنے نہیں دیتے تھے. اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے برتن رکھتے تھے کہ بھئی وہ پانی گرے نہیں، ہمارے لیے متبرک ہے. ابو سفیان نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً سرنڈر ہونے کا ارادہ کر لیا، اور اس نے عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جس کا لشکر اس کے بدن سے لگا ہوا پانی نہیں گرنے دے رہا ہے، یہ اس کا خون نہیں بہنے دے گا. ہاں، یہ اس کے لیے اپنا خون بھی بہا دے گا. تو یہ اس لشکر سے جیتنے کا ہمارا کوئی امکان نہیں ہے، سرنڈر. یہ بات ہے فتح مکہ کی، صحیح ہے. یہ وہ لشکر تھا جو رسول گرامی کے بدن سے لگے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں گرنا اجازت دے رہا تھا. ہاں. اچھا، ایک دفعہ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ لائیو ٹیلی کاسٹ آتی تھی مدینے سے. ایک چینل تھا ایک زمانے میں، مدینے سے لائیو ٹیلی کاسٹ آتی تھی روضے سے. تو وہاں پہ ایک دفعہ ان لوگوں کا مدینے کی یونیورسٹی کا کوئی لیکچر ہو رہا تھا، تو وہ میں لائیو دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر، سعودی ٹی وی کے اوپر. تو اس لیکچر میں، حدیث کے لیکچر میں، اس نے حدیث سنائی. مدرس نے جو بھی پڑھا رہا تھا اس نے حدیث سنائی. اس نے حدیث یہ سنائی کہ اللہ کے نبی نے کبھی حجامت کروائی. حجامت وہ جو خون ذرا سا نکالتے ہیں تاکہ بدن صالح صاف ستھرا ہو جائے، تو حجامت کروائی. تو جو حجامت کروائی تو اس میں خون نکلا اور وہ خون ایک برتن کے اندر جمع کر لیا گیا. وہ جو حکیم آیا تھا حجامت کرانے کے لیے، اس نے وہ خون اس برتن میں جمع کیا، اور اس کے بعد جب وہ خون ختم ہو گیا، روک لیا گیا، حجامت کا کام ختم ہوا، تو اس نے کہا کہ تم یہ خون پھینکاؤ. اب یہ وہ سنا رہا ہے، میں اپنی حدیث کو نہیں سنا رہا ہوں، نہ میں اپنی کتابوں سے سنا رہا ہوں، اس کے سنے ہوئے سے سنا رہا ہوں. صحیح ہے. تو آپ مجھ سے روایت کی سند مت مانگیے گا کیونکہ میں نہیں سنا رہا ہوں، وہ سنا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جو تھا بندہ خدا تھا، اس سے کہا کہ تم یہ برتن لو اور پھینکاؤ. تو وہ چلا گیا. اچھا، ایک اور آدمی بھی سپروائز کر رہا تھا اس پروسیس کو، جو نبی خدا کے سامنے طبیب لایا تھا اور اس کو بھی کہہ رہا تھا تم پھینک کر آؤ. تو یہ جب برتن خالی کر کے آیا تو اس نے دیکھا اس کی حالت تھوڑی سی تبدیل ہوئی بھی ہے. تو اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں تو صرف ایک چھوٹا سا کام دیا تھا، برتن لو باہر پھینک کے آؤ، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر اس نے اس کو غور سے دیکھا. پھر اس نے کہا کہیں تم نے خون تو نہیں پی لیا؟ نبی کا بچا ہوا خون کہنا تم نے پی تو نہیں لیا؟ کہنے لگا ہاں. اس نے روایت میں سنایا کہ اس نے کہا ہاں میں نے پی لیا. تو اس نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ خون پی گیا. تو وہ روایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس نے میرا ظاہری جو خون بھی پی لیا نا، اس کو جہنم کی آگ کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتی.
یہ مسلمان تھے جو نبی سے مس ہوا ہوا پانی زمین پہ گرنے نہیں دے رہے تھے. نبی کے فاضل خون کا پی لینے والا جنت سے محروم نہیں ہوگا، کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. خود نبی کی بیٹی کا کیا مقام تھا؟ بھائی یہ تو اتنے معتقد تھے کہ رسول گرامی کے بدن سے جو پانی سیکنڈز کے لیے ٹچ کر رہا تھا اس کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے تھے. تو ابھی یہ کیا ہو گیا کہ نبی کی بیٹی کے گھر پر کھڑے ہو کر دھمکیاں بھی دیتے تھے اور کوئی نہیں بولتا تھا. جو کچھ ہمارے پاس روایتوں میں ہے، مشکل سے ایک بندہ ہے جس نے اعتراض کیا ہے، اور وہ بھی اس وقت بظاہر مجھے لگتا ہے جیسے 2 حملے ہوئے ہیں، جو مجھے ابھی تک میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک حملہ وہ تھا، اس وقت ہوا تھا جب بنی ہاشم گھر کے اندر تھے اعتراض کے لیے. اس وقت آگ نہیں لگی تھی، آئے تھے، صرف دھمکیاں دی تھیں. زبیر باہر نکلے تھے شمشیر لے کر، لیکن شمشیر چلی نہیں تھی، کوئی شمشیر نہیں چلی تھی. صرف زبیر غصے میں آئے شمشیر لے کے، چونکہ وہ اس بنی ہاشم کے گروپ میں تھے جو بی بی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے خلافت کے اوپر اعتراض میں. باہر نکلے، شمشیر نکالی، چلائی نہیں، معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا تھا. سوال یہ ہے کہ جو مسلمان نبی کے پانی کو اتنا مقدس سمجھتے تھے، یہ جرأت کیسے ہوئی کہ گھر کو آگ لگائیں؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ اچھا، ہم سب کو ایک بات پتہ ہے. اب اس کو میں ایک اور طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بہت معذرت کے ساتھ اتنے تاریخی ریفرنسز کے بعد میں ذرا سی ایک آج کی روزمرہ کسی ایک بات کہہ رہا ہوں. خدا نہ کرے، میں تو کبھی دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ موب اگر کسی کو لنچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں دیکھتا، بہت دل کڑتا ہے. دنوں تک، ہفتوں تک مجھے اس کے سین یاد آتے رہتے ہیں اگر میں ایک آدھ دفعہ بھی دیکھ لیتا ہوں. کہ جو موب کسی کو اس طرح اذیتیں دے دے کے مارتے ہیں. ابھی وہ پتہ نہیں سوڈان کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی وہ فلسطین کی آتی تھیں، پاکستان میں بھی کئی دفعہ ہوا. کراچی میں وہ جو پتہ نہیں بجلی والوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور لاہور میں جو ساہیوال میں کہیں وہ 2 بھائیوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور لاہور میں جو ہوا تھا کئی دفعہ ہوا. تو جو وحشیانہ درندگی اس ایک انسان کے ساتھ ہو رہی ہو، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، اس درندگی کا کوئی تصور عام زندگی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت جو وہ درندگی دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ایسا کیوں کر لیتے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے یہ؟ تو مثال کے طور پر عام زندگی میں اگر اس سے کہیں کہ مثال کے طور پر کوئی مر رہا ہو، پیاسا ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو، تو وہ یہ کرے گا کبھی نہیں. اس وقت کیوں کرتا؟ تو آپ کو خود ایک بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی فضا چھا جاتی ہے جس میں گویا لوگوں کے دماغ ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، اور اس وقت میں سوائے ان لوگوں کے جن کو اپنے اوپر بہت کنٹرول ہوتا ہے وہ موب کا حصہ بن جاتے ہیں. مشہور ہے کہ ایک موب کھڑا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، نعرے لگا رہا ہو، کوئی بھی شخص ایک پتھر اٹھا کے مار دے، آگے کیا ہوگا؟ سب پتھر ماریں گے. اس کو کہتے ہیں موب مینٹیلٹی. یہ موب مینٹیلٹی ہے. یہ جو موب مینٹیلٹی ہے یہ برے لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی شریفوں میں، اچھوں میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اچھوں میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب انہوں نے شرافت کو اختیار تو کیا ہوتا ہے، لیکن اندر بہرحال کچھ اور بھی چھپا ہوتا ہے. اور جب وہ موب مینٹیلٹی رول کرتی ہے، وہ اندر کا جو برا انسان ہے وہ ظاہری شرافت کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے. بہت عجیب سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے کئی دفعہ حج اور عمرے کے دوران مطاف کے اندر لوگوں کو لڑتے بھڑتے دیکھا ہے. میں ریگولر وہ جو کاروان لے کے جاتے ہیں حاجی حج و عمرے کے، میں ان میں سے نہیں ہوں.
اتفاق سے چند ہی مرتبہ گیا ہوں، اس میں بھی دیکھا ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو مطاف ہوتا ہے یعنی طواف کی جگہ خانہ کعبہ کے اطراف، پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو اندر کا کوئی گند ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. یعنی ایک میں نے کسی شخص سے اس کے اوپر بات کی تو اس نے مجھے ایک ایسی چھوٹی سی ایک بات سنائی. کہنے لگا مولانا ہم نے یہاں تک دیکھا ہے، حج کے اوپر گئے ہوئے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے نظر نیاز میں کیلا تقسیم کر دیا، حاجی اس پہ دوسرے حاجی سے لڑ رہا ہے کہ مجھے کیلا چھوٹا کیوں ملا. یہ پکنک کے لیے آیا تھا، جو پکنک کے لیے آئے وہ بھی نہیں لڑتے، یہ تو حج کے لیے آیا تھا. ہوتا کیا ہے یہ؟ کسی ٹائم پہ انسان کے اندر کے انسان کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے. اور میں نے عرض کیا یہ موب مینٹیلٹی کے اندر ہو جاتا ہے. جب موب ایک دم چل رہا ہوتا ہے اس وقت یہ پتہ چلتا ہے یہ اہل ایمان کون ہے، اس وقت یہ پتہ چلتا ہے کنٹرول والے ہیں کون، اس وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بی بی نے ارشاد فرمایا سب کے سب پلٹ گئے تھے، ہاں جو بچ گئے تھے وہ کون. بی بی کی مظلومیت پہ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو بڑے بڑے دعوے کرنے والے بعض اوقات جب اس مشکل میں پھنستے ہیں تو وہ اپنے دعووں کو عمل میں آتا نہیں دیکھ پاتے. اب یہاں پہ ایک ٹاپک ہے جو انشاءاللہ میں فالو کروں گا، وہی کہ یہ جو قوم تھی اس وقت، اس میں کون سی ایسی مشکل تھی جو ان کو اس موقع پر فیل کر گئی. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات اشارتاً عرض کرتا چلوں، کیا یہ طے ہوا ہے کہ ہم اس ٹیسٹ سے گزر چکے ہیں؟ یہ اچھی طرح سوچنے والی بات ہے. وہ یہ کہ بھائی یہ تو بات صحیح ہے، تو میں ابھی غور کروں گا کہ 1400 سال پہلے وہ جو قوم تھی وہ اس ٹیسٹ سے گزری، وہ فیل ہو گئی، اور اس کے اندر کیا برائی تھی. لیکن میں صرف ایک بات اپنے لیے سوچ رہا ہوں کہ بھائی کیا یہ گارنٹی ہے کہ میں اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والا ہوں؟ کیا میں کبھی ایسے کسی ٹیسٹ سے گزرا ہوں؟ صحیح، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ جو ہم نے دیکھا بھئی یہ غزہ کے اندر 2 سال تقریباً یہ جنگ چلتی رہی، اس میں اور پتہ نہیں مثلا جب ہم ایران میں تھے اس زمانے میں وہ ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، 4 سال ہم جنگ کے زمانے میں وہاں تھے. تو یہ جو لمحات ہوتے ہیں زندگی اور موت میں چند سیکنڈ کے فاصلے والے، یہ بہت سارے پردے اٹھا دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں انسان کی کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کہ بڑے بڑے بہادری کے دعوے کرنے والے جب دیکھتے ہیں موت آنکھوں کے سامنے ہے، چند سیکنڈ کے فاصلے پر ہے، پھر کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک مشورے کے طور پہ عرض کروں گا طالب علم ہونے کے ناطے، بڑے بڑے دعوے مت کریں، بڑی بڑی تنقیدیں مت کریں دوسروں پہ. اپنے لیے اچھی طریقے سے ٹیسٹ تیار کریں، اپنی ایویلویشن کریں، اور یہ دیکھیں کہ بھئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میں اس کی آدھی مصیبت میں بھی پھنستا، ہونا کیا تھا. ریئلسٹک اپنا جائزہ لے لیں، انالیسس کر لیں، اور پھر اس کے اوپر محنت کریں کہ بھئی اگر ہوتا تو کیا ہوتا. میں اب اس واقعے کی طرف آتا ہوں کہ جو قوم تھی اس کے اندر مشکل کیا طاری ہو رہی تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی آل محمد وعجل فرجهم. اچھا یہ انسان میرے خیال میں اس موقع پر اس طرح کے معاملات میں انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں. سمجھ لیں اب 2 کے بعد میں تیسرا بھی کر لوں گا تو میں شروع سے ہی 3 کر دیتا ہوں. 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو بنیادی طور پر بے اصول ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے. وہ کرپٹ واقعے سے پہلے بھی ہوتا ہے، وہ کرپٹ واقعے کے بعد بھی ہوتا ہے. کرپشن ہے، اندر بھی ہے باہر بھی ہے، آسانی میں بھی ہے مشکل میں بھی ہے، چھپاتا بھی نہیں ہے، کرپٹ ہے. ختم ہو گیا معاملہ. آج کل کا دور ان لوگوں کا ہے، بالکل صاف بات. آج کل کا دور ان لوگوں کا ہے. وہ کیسے؟ یہ امریکہ لے لیجئے، اس کی سیاست میں 10-15 سال پہلے تک ایک رکھ رکھاؤ تھا. اب اس رکھ رکھاؤ کی کہانی ختم ہو گئی.
بلنٹ بولتے ہیں ہم یہ ہیں اور ہونا ہے، ختم ہو گئی بات. یہ تو ہے. میں آپ کے اس ملک کو تو ٹچ ہی نہیں کروں گا، چونکہ میں تو یہاں ویزے پر ہوں، تو میں بلا میں یہاں کیوں ٹچ کروں. لیکن یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ جو اصول ہے نا، رکھ رکھاؤ کا خاتمہ، یہ گلوبل ہے، یہ عالمی ہے. پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا، رکھ رکھاؤ کی کہانی ختم. ایسی بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑی بہت رہ بھی گئی تھی اب وہ بھی ختم ہو گیا. اب رکھ رکھاؤ کچھ نہیں ہے. اب جس نے جو کرنا ہے وہ کھل کے کر رہا ہے، کہہ رہے بھائی میں ہوں ایسا، ختم ہو گئی بات، کیا کر لو گے. یہ ہو رہا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اصول پسند ہوتے ہیں. اچھا دور ہو تب بھی اصول پسند ہوتے ہیں، برا دور ہو تب بھی اصول پسند ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، اندر سے بھی کرپٹ، باہر سے بھی کرپٹ، چھپاتا بھی نہیں، بولتا میں کرپٹ ہوں، ختم ہو گیا معاملہ. کچھ لوگ اصول پسند ہوتے ہیں، اندر سے بھی اصول پسند ہوتے ہیں، باہر سے بھی اصول پسند ہوتے ہیں، مشکل میں بھی آسانی میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا، باقی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ موقع ملنے کی دیر ہے، موقع ملنے کی دیر ہے. ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ان کو آپ لوگ کہتے ہیں موقع پرست. ایک فارسی اور عربی میں ایک محاورتی اصطلاح استعمال ہوتی، کہتے ہیں ابن الوقت. اردو میں بھی استعمال ہوتی، ابن الوقت یعنی وقت کا بیٹا. کیا مطلب؟ اپورچونسٹ. جب تک میری باری نہیں آئی میں اصول پسند ہوں، بڑا دفاع کروں گا، تقریریں کروں گا. جیسے اسکولوں کے اندر ڈیبیٹس کے اندر کتنی ڈیموکریسی کے اوپر اور پتہ نہیں کرپشن کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں، اور وہی گریجویٹ کرنے کے بعد جب جابز وغیرہ پہ لگتے ہیں ان سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہی جنہوں نے ابھی تقریریں کی ہوتی ہیں. ایک دفعہ میں آئی بی ایم میں گیا، وہاں پہ جناب علی وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد یوم حسن منانے کی اجازت دی تھی، تو وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی تقریریں کرنی تھیں، تو انہوں نے بھی تقریریں کیا. وہ آئی بی اے بہت ریپیوٹیڈ ادارہ ہے پاکستان کا، تو انہوں نے بڑی جناب علی باتیں کی کہ اس میں ملک کے لیے یہ ہونا چاہیے، کرپشن نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے یہی عرض کیا، میں کہا بھائی الحمدللہ آپ نے بڑی اچھی اچھی تقریریں کی ہیں، صرف مشکل یہ ہے کہ 2 سال کے بعد جب آپ گریجویشن کرنے کے بعد جاب پہ لگیں گے تو بدقسمتی سے یہ جو تقریریں تھیں سب بھول جائیں گے آپ، پھر وہی کریں گے جو موقع ملے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تیسری کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ابناء الوقت، موقع پرست. زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ موقع پرست. اچھا جناب علی، وہ اب آپ میں مجھے مساوات کے اوپر بولنا ہے، فرض کرنے ایکوالٹی کے اوپر میں تقریر کروں گا، اب یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اچھا فرض کریں میں ابھی پاکستان اترا، پتہ چلا کہ وہ ایئرپورٹ کا جو پروٹوکول آفیسر تھا میرا دوست تھا، تو اس نے مجھے لا کے وہ پروٹوکول دے دیا جو مجھے نہیں ملنا چاہیے تھا. لوں گا یا نہیں لوں گا؟ مفت میں آ رہا ہے بھائی، کسی کا نقصان تھوڑی کیا ہے میں نے. یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ بھی کرپشن ہے. چھوٹا سا کرپشن ہے نا، موقع اتنے کا ملا تھا، بڑے کا ملتا تو میں بڑا کرتا، موقع اتنے کا ملا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ موقع پرستی. جب تک موقع نہیں ملا میں اصول پسند ہوں، تقریریں بھی کروں گا. جس دن مجھے موقع ملا میں اپنا داؤ چلاؤں گا. صحیح. اچھا وہ جناب علی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بس تھوڑی سی دیر ہے، کہیں سے کوئی موقع آتا ہے. اور میں اس کے اوپر اتنی مثالیں عرض کرتا ہوں اپنے لیے کہ بھائی ذرا انسانیت کے ساتھ رہے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں انسانوں کی. اچھا یہ جو موب ہوتا ہے یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ موقع پرست ہوتے ہیں، بظاہر بڑے شرفا ہوتے ہیں. ایک دن کوئی بندہ پٹتا ہوا نظر آ جائے، پھر یہ اپنے سارے مکے گھونسے نکالتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ شرفا ہوتے ہیں. اس سے پہلے شرفا ہوتے ہیں. صحیح. یہ کس بات کی نشانی ہوتی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ قوم تربیت یافتہ نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہوئی بھی. اب میں اپنا ایک سوال لے کر آؤں گا، کیا رسول گرامی سے پہلے مسلمانوں کی یہ تربیت نہیں ہوئی تھی؟ اہم سوال ہے. ہمارے بعض
جو دوسرے دوست احباب ہیں وہ تو یہ سنتے ہی بھڑک اٹھیں گے کہ مولانا کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں رسول گرامی کے زمانے میں امت کی تربیت نہیں ہوئی تھی؟ تو مثلا کیا واقعہ ایسا ہے کہ مثلا اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہوا کیا پھر؟ اور چلو اگر میں اس واقعے کو سنبھال لوں 11 ہجرہ کو، تو مجھے اگلا پوچھنا ہے یہ 50 سال میں تربیت یافتہ لوگ گئے کہاں؟ 50 سال لگے نا صرف کربلا ہونے میں، وہ تربیت یافتہ لوگ گئے کہاں؟ اگر فرض کرو کوئی بی بی کے واقعے کے اوپر کسی بھی طریقے کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش بھی کر لے، جو 50 سال بعد ہوا اس کا کیا کرے گا؟ اور جو 40 سال کے بعد امام مجتبیٰ کے جنازے کے اوپر تیر چلے اس کا کیا کرے گا؟ اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہوئی تھی، کوئی بہت غلط بات نہیں کر رہے۔ اب ہمارے سے کوئی پوچھ سکتا ہے ہمارا کوئی پروف ہے؟ ہاں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ مسلمانوں اچھے لوگ بہت تھے، کم نہیں تھے، اچھے لوگ بہت تھے، لیکن مثلا غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی ایک تقسیم ہوئی۔ غزوہ حنین میں مال غنیمت بہت ملا تھا، بے حد و حساب ملا تھا، چونکہ وہ ظاہر بہت بڑے بڑے قبیلے تھے جو شکست کھا گئے تھے اور ان کے پاس مال مویشی بہت زیادہ تھا، اور سب لے کر آئے تھے تاکہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہیں کہ بیٹا اگر تم نے مقابلہ نہیں کیا نا تو یہ سب ہاتھ سے جائے گا۔ وہ بدقسمتی سے ہار گئے اور سب ہاتھ سے چلا گیا۔ تو بڑی تقسیم ہوئی، بہت مال غنیمت ملا، اللہ کے نبی نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ اب یہ واقعہ فتح مکہ کے کچھ وقت کے بعد کا ہے، فتح مکہ کے کچھ وقت بعد کا ہے۔ اسلام میں ایک ٹائٹل ہے مؤلفۃ القلوب، دلوں کو نزدیک لانے والے کے لیے پیسہ دینا۔ تو مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا اندازہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مسلمان تو ہے لیکن بہت زیادہ مصیبت نہیں جھیل پائے گا، سختی میں پڑے گا تو اس کا مسئلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو تھوڑا اس کو فیور دیا جاتا ہے تاکہ وہ دین پہ باقی رہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آدمی مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اندر سے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے غیر سمجھتے ہیں، تو کسی موقع کے اوپر ایک فیور دے کر اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں غیر نہیں سمجھتے۔ فتح مکہ پر بڑی تعداد میں لوگ ایسے مسلمان ہوئے تھے جن کے بارے میں دو خدشات تھے۔ جب یہ غزوہ حنین کے اندر مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، اللہ کے نبی نے اس گروپ کو ٹھیک ٹھاک مال غنیمت دے دیا، ٹھیک ٹھاک مال غنیمت دیا۔ اچھا اب زیادہ تر یہ لوگ کہاں کے تھے؟ مکہ کے تھے یا مدینے کے تھے؟ ظاہر مکہ کے تھے، وہ لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ جب یہ اتنا مال غنیمت مکہ کو ملا تو کس پارٹی کو اعتراض کرنا ہے؟ مدینے والوں کو۔ انہوں نے اعتراض کر دیا اور یہ باتیں گھومنے لگیں لشکر میں کہ اللہ کے نبی جب تک ان کے خاندان والے مکہ والے اسلام نہیں لائے تھے ہم سے بہت اچھے تھے، اب جو وہ اسلام لائیں تو مثال کے طور پر مال غنیمت ان لوگوں کو زیادہ مل گیا۔ اچھا اب یہ جو اعتراض کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ مدینے والا۔ یہ آج مسلمان ہوا ہے؟ نہیں۔ کتنے سال سے نبی کے ساتھ جنگیں لڑ رہا ہے؟ ان کے لشکر میں بیٹھ کے 7-8 سال سے۔ تربیت ہوئی بھی ہے اس کی؟ اگر تربیت ہوئی تو کوئی نبی پہ یہ اعتراض کرے گا؟ وہ بھی پیسے کے معاملے میں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اعتراض کو سنا، اس کے بعد فرمایا کہ جتنے مدینے والے ہیں سب کو علیحدہ کرو اور ان سے کہو کہ میں ان سے بات کرنے آ رہا ہوں۔ وہ بات کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ کے نبی تشریف لائے، کہا جب میں آیا مدینے تو تمہاری کیا حیثیت تھی؟ تم دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، ایک دوسرے کی جان کو پیچھے پڑے ہوئے تھے، لڑ لڑ کے تم مر رہے تھے، میں نے تمہارے درمیان صلح کرائی اور تم لوگوں کو آتش نابودی سے نکال کر میں نے متحد کیا۔ میں نے تم لوگوں کو مدینے والوں کو پورے جزیرہ نما عرب کے اندر عزت دلائی، پورے عرب کے اندر تمہارا کوئی نام نہیں تھا، میں نے تمہیں چند سالوں کے اندر اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، آج پورا جزیرہ نما عرب تمہیں دیکھتا ہے۔ میں نے اپنی حکومت بھی اپنے شہر میں نہیں بنائی، تمہارے شہر میں بنائی، اپنا گھر اپنے شہر میں نہیں بنایا، تمہارے شہر میں بنایا۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا کیا؟ وہ لوگ اچانک شوق میں آ گئے،
انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی ہم نے غلط کیا، ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی پہلے تو تھوڑا سا تنبیہ کی نا اس طرح، پھر اس کے بعد یہ کہا کیا تمہیں پسند نہیں آئے گا کہ یہ لوگ مال لے کے چلے جائیں اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا؟ مدینے والے رونے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی معاملہ ختم، ہمیں پسند ہے۔ مان تو گئے وہ، لیکن ایک بات ہے، اعتراض کی گنجائش تھی یا نہیں تھی؟ کوئی گنجائش نہیں تھی نبی کے اوپر، صحیح ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعاً دلوں کے اندر تک تربیت ہوتی یہ گنجائش آنی ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ مسائل تھے، وہ جو مسائل تھے وہ کیا تھے؟ ہم اختتام پر ہیں، صرف ایک جملے میں عرض کروں گا، ان تمام مسائل کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، مولا کی ایک روایت ان تمام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وعجل فرجہ۔ ایک دفعہ میں ایران میں تھا، ایک بیوروکریٹ تھے، وہ ہمارے ایک دوست کے والد تھے، وہ آئے قوم میں زیارت کرنے کے لیے، تو ہم نے سوچا کہ بھئی اس وقت میں پولیٹیکل سائنسز پڑھا کرتا تھا، تو میں نے سوچا چلو یہ بیوروکریٹ ہیں، ان سے کچھ اندر کی باتیں پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ خیر ان کو دعوت دی، وہ آئے، تشریف لائے، اور بات ہوئی کہ بھئی کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، انہوں نے دو چار چیزیں بتائیں، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے۔ تو پھر میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا کہ مثلا اس کا حل کیا ہے، اس نے کبھی صحیح ہونا ہے کہ نہیں؟ حل تو ہے۔ جب انہوں نے حل بتایا تو ایک روایت پڑھی کہ یہ حل ہے، میں نے کہا بھائی اس کو تو چھوڑ دیں، یہ تو روایت ہے، تو اس پہ تو ابھی عمل نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ کہنے کہ آپ لوگ مولویوں کی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر امام نے یہ کہا ہے کہ اصل مشکل یہ ہے تو حل کہیں اور سے کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب بات تھی کہ بھئی اصل مشکل یہ ہے، تم حل کہاں سے لاؤ گے؟ اب تم کہو کہ نہیں اصل مشکل تو یہ ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کو سب کو ماسٹرز کرا دینا پھر مشکل حل ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے اصل مشکل اسے کیوں کہا؟ یہ جو ہم لوگوں کے مشہور ہے نا، انہوں نے اگر تعلیم پھیل جائے گی نا پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ اچھا ایجوکیٹڈ لوگوں کے اندر کرپشن نہیں ہوتا ہے کیا؟ دنیا کے جو بدترین کرپشن ہے وہ جاہلوں نے نہیں کیے ہیں، ٹاپ ریٹڈ ایجوکیشنسٹ نے کیے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگوں نے کیے ہیں۔ اصلا جو ڈاکومنٹڈ کرپشن امریکہ کے اندر ہوا ان میں ٹاپ ریٹڈ کرپشن اینرون کا تھا، اور اینرون کو جو کرپشن کرنے والے تھے وہ دنیا کے بہترین اکاؤنٹنٹس تھے، 200-250 اکاؤنٹنٹ تھے جو اس فرم کے اکاؤنٹنسی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر تھے، باقی ہزاروں لوگوں کی لائف سیونگ کو وہ کھا گئے۔ اس زمانے میں 6 بلین کا کرپشن تھا، اور وہ جو 200-250 اکاؤنٹنٹ تھے ان کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، سب کے سب ایجوکیٹڈ تھے، کوئی ڈیلائٹ کا تھا، کوئی اس کا تھا، سب بچ گئے تھے۔ تو کیا یہ اصل جڑ ہے؟ نہیں، اصل جڑ یہ نہیں ہے۔ اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ امام کی ایک روایت ہے، امام نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئات، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اصل مشکل 1400 سال پہلے بھی یہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھی، حضرت آدم کے بیٹوں کے اندر بھی یہی تھی، اور قیامت تک اصل مشکل معصوم کے فرمان کے تحت یہی رہے گی۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ اب یہ جو دنیا کی محبت ہے، کاش ایسا ہوتا کہ یہ بہت سادہ سودی سی دکھائی دینے والی آسان سی چیز ہوتی، کاش ایسا ہوتا۔ مثلا وہ جو کہتے ہیں نا دجال کی ایک آنکھ ہوگی، بھائی میں ایک دفعہ لمس میں اسپیچ کرنے گیا اسی کے اوپر، آخر الزماں، علائم آخر الزماں، اس کے اوپر، تو میں نے وہاں پہ کہا، وہ ایک بچہ کھڑا ہو گیا بعد میں جوان، خیر میں نے وہاں پہ کہا کہ اگر دجال واقعاً ایسا ہو کہ اس کے ماتھے کے اوپر ایک آنکھ ہو جبکہ باقی تمام انسانوں کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اس دجال کو پہچاننا کس بے وقوف کے لیے مشکل ہوگا؟ کون سا ایسا بے وقوف ہوگا جو اس دجال کو نہ پہچان سکے جس کی پیشانی پہ ایک آنکھ لگی ہو 2 کی جگہ؟ اس کو پہچاننا مشکل ہے؟ اس کو تو پہچاننا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سمبولک ایکسپریشن ہے، دجال کی ایک آنکھ پیشانی میں ہے، فزیکلی یہاں پر اس پیشانی میں ایک آنکھ ہو، اس دجال کو پہچاننا کون سی مشکل کام ہے؟
اب وہ بیچارے ہمارے جو ان باتوں کو یوں سمجھتے ہیں، وہ کوئی ڈالر کا نوٹ دکھا رہا ہے، اس کے اوپر دیکھو ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، کوئی یہ دکھا رہا ہے، کوئی وہ دکھا رہا ہے. بندگان خدا، یہ تو پوچھ لو کہ یہ فزیکل ہے یا سمبولک ہے؟ یہ تو اس کے اوپر کام کرو پہلے. تو اگر حب دنیا اتنی آسان ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ حب دنیا، جو نماز پڑھتا ہے اس کے اندر حب دنیا نہیں ہے، تو معاملہ ہی بہت آسان تھا. پھر تو جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر حب دنیا نہیں ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا اس کے اندر حب دنیا ہے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا. اتنا آسان ہے کیا؟ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے. ممکن ہے کہ پڑھتا ہو اور حب دنیا رکھتا ہو، ممکن ہے پڑھتا ہو اور حب دنیا نہ رکھتا ہو، دونوں چیزوں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. ہاں، نماز پڑھنا واجب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنا ظاہر ہے کہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ دونوں کام کرتا اور حب دنیا نہ ہو، پاسبل ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ جمع ہو جائے، یہ بھی ہے. اب مجھے اور آپ کو بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو اتنی بڑی مصیبت ہے، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس مصیبت کو اہل بیت نے تمام برائیوں کی جڑ بتایا ہو، اس برائی کی نشانی نہ بتائی ہو. یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً بتائی ہوگی. ممکن ہے کہ ہم سمبولک ایکسپریشنز کو نہ سمجھ پائیں، ممکن ہے روایات کے اوپر ہمارا مطالعہ کمزور ہو، ممکن ہے کہ کچھ حقائق کو ماننے کے بعد چونکہ اپنے اندر وہ نظر آ رہی ہوں تو انکار کر بیٹھیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ نہ بتایا ہو کہ جس کی وجہ سے ساری برائیاں آتی ہیں اس کی نشانی نہ بتائی ہو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً بتائی ہوں گی. تو مجھے اور آپ کو اگلے 1-2 دن میں آگے زندہ رہتے ہیں تو اس پہ اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ یہ جو حب دنیا ہے، اور ٹائم اس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں. اور ایک اور بات بس پوائنٹ اس میں ایڈ کرتا چلوں، جتنی دنیا امام کی تشریف آوری سے نزدیک آ رہی ہے، اتنی ہی اس کی برائی کی کمپلیکیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں، پہلے برائی سمپل ہوتی ہے، پھر شیطانی ایکسپیرینس لوگوں کے اندر سرایت کرتا ہے اور برائی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، بہت کمپلیکیٹڈ. تو مثلا ایک ہوتا ہے ریاکاری، ایک آدمی اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، سب کو پتہ چل جاتا ہے ریاکاری ہے. پھر ایک آدمی کیا کرتا ہے، کرتا تو ریاکاری ہے، دکھانے میں تواضع دکھاتا ہے. اور وہ تواضع کیوں دکھا رہا ہوتا ہے؟ چونکہ اندر سے ریاکاری کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کیس کمپلیکیٹڈ ہو گیا. جاہل آدمی جہالت دکھاتا ہے، بہت سمپل ہے. عالم آدمی عالمانہ لہجے میں جہالت دکھاتا ہے، کیس کمپلیکیٹڈ ہے. صحیح ہے. دیندار لوگ جب بے ایمانی کرتے ہیں تو مشہور ہے کہ بے دین تو بلی کو ویسے ہی کھا لیتا ہے. دیندار کو کھانی ہو تو پہلے اس کو حلال ثابت کرتا ہے، پھر کھاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکیشن. دیندار کی دنیا داری انتہائی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. دنیا دار کی دنیا داری سادہ سودی ہوتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے دنیا داری ہے. جب دیندار دنیا داری میں جاتا ہے پھر وہ پیچیدگیاں لے کر آتا ہے جس کو پکڑنا اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، باقیوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور دھماکہ اس وقت ہوتا ہے جب واقعہ سر سے گزر جاتا ہے، مصیبت وہاں آتی ہے. تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ مولانا کل اور پرسوں ہمارا وقت ضائع کریں گے، وہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں بتائیں گے جو ہمیں پہلے سے پتہ ہوں گی. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو اس کو ٹاپک بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تو یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس کو سالو کرنا آسان نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل